بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے، پوچھا جا رہا ہے، اور یہ خاص سوال ہے جس کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے، چونکہ گھروں میں ایسا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا عورت جو گھر میں رہتی ہے، اپنا نماز گھر میں پڑھتی ہے، اگر وہ ظہر کی نماز اذان عصر سے پہلے پڑھ لیتی ہے، آدھا گھنٹہ یا پاؤ گھنٹہ پہلے ہی، یعنی ظہر کی اذان ہوتی ہے، جماعت ختم ہو جاتی ہے، نہیں پڑھتی یہاں تک کہ عصر کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پڑھتی ہے، یا اسی طرح سے عصر کی نماز پڑھتی ہے، عصر مغرب کا وقت ہونے سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے پڑھتی ہے، تو کیا اس میں اس کو گناہ ہے؟ ایسے ہی فجر کی نماز بھی تاخیر کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ عشاء کی نماز بھی تاخیر سے پڑھتی ہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہونے کے قریب آ جاتا ہے تب پڑھتی ہے، تو کیا اس میں اس کے اوپر کچھ گناہ ہے؟ تو سوال یہ پیش آ سکتا ہے۔ اور یہ بھی پوچھا انہوں نے کہ تاخیر کرنے کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے نمازوں کے لیے؟ دیکھیے، عورتیں گھروں میں کاموں میں بزی بھی رہتی ہیں، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی پکانے کھانے میں، کبھی اور بھی مشکلات ہو سکتی ہیں ان کے ساتھ، لہذا ان کے تاخیر سے نماز پڑھنے میں ان کا سوال اپنی جگہ پر بجا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نماز جو اول وقت میں پڑھی جاتی ہے وہ سب سے افضل نماز ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ نمازوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی معیت میں جو نمازیں پڑھی تھیں شروع میں، اس میں حضرت جبرائیل نے بتایا تھا کہ یہ اس نماز کا شروعات ہے، اور پھر دوسرے دن بتایا کہ یہ اس نماز کا آخری وقت ہے، یعنی اس کے پہلے پڑھ لینا چاہیے۔ تو ظہر کے لیے بھی بتایا کہ ظہر کی نماز، اول نماز جو ہے سورج جب ڈھل جاتا ہے اس کے بعد ہے، یہاں تک کہ سایہ ایک مثل، اور بعض روایتوں میں 2 مثل کا تذکرہ آیا ہوا ہے، لیکن ایک مثل کا تذکرہ زیادہ ہے، اس لیے اس میں ایک مثل تک، یعنی ایک سایہ لکڑی کی جو کھڑی ہوتی ہے، یہ برابری سے جتنا دور آتی یہاں تک پہنچ جائے، تو اس وقت عصر کی نماز شروع ہو جاتی ہے اور ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اور عصر کی نماز کے بارے میں بتایا کہ عصر کی نماز جب شروع ہوتی ہے تو جب تک سورج میں پیلا پن نہ آ جائے اس وقت تک اس کا وقت ختم نہیں ہوتا، یعنی وہ آخری وقت ہوتا ہے۔ یعنی کچھ وقت ایسا ہے عصر کے نماز کے جو جائز اور صحیح وقتوں میں سے ہے کہ مغرب سے کچھ پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے، جب سورج پیلا ہونے لگتا ہے، اصفرار اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مغرب کا وقت جو ہے سورج کو یعنی غروب ہوتا ہے، اس سے جب تک کہ سرخی باقی رہتی ہے مشرق میں، مغرب میں، مشرق میں، اس وقت وہ پڑھ لینا چاہیے۔ مغرب کی سرخی مراد ہے، مشرق میں بھی سرخی نظر آتی ہے ویسے۔ اور عشاء کا وقت یہ ہے جب سرخی غائب ہو جائے، جو شفق جس کو بولتے ہیں، تو اس کے بعد سے آخری نہیں بلکہ آدھی رات تک ہے۔ اب یہ وقت بتانے کے بعد تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اول وقت کیا ہوتا ہے اور آخر وقت کیا ہوتا ہے۔ اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور آخر وقت تک نماز جہاں بتایا گیا وہاں تک صحیح ہے، اس کے بعد کا وقت اس کا وقت نہیں رہتا ہے۔ وقت سے نماز پڑھنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پر وقتوں کے ساتھ فرض ہیں، تو جب وقتوں کے ساتھ فرضیت ہے تو وقت کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کا وقت کا ضائع کر دینا کہ نماز پڑھنا، یہ نماز کے ضائع کرنے کے درجے میں ہے۔ نماز ضائع بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، ایسے لوگ ان کے بعد ان کے جانشین بنے، یعنی باپوں کے بعد یا نیک لوگوں کے بعد جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور اپنے شہوات نفس کی اتباع کیا، فسوف یلقون غیا، تو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو اسی صورت میں یہ چیز صحیح ہے کہ نمازوں کو وقتوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور چونکہ نمازوں کا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، جیسے عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ہے کہ ارغاں کی ظہر کا وقت ظہر معلم یحضر العصر، ظہر کا وقت ہے جب تک عصر کا وقت نہ ہو جائے، اور وقت العصر جب تک ہے جب تک کہ سورج پیلا نہ ہو جائے، اور مغرب کا وقت ہے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو جائے، اور عشاء کا وقت آدھی رات تک ہے، فجر کا وقت ہے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، فجر صبح صادق کے بعد سے۔ تو یہ اس کے آخری اوقات بیان کیے گئے ہیں اس میں۔ ویسے بھی آپ نے اول وقت بھی بیان کیا ہے
لہذا ہر نماز کا ایک اول وقت ہے اور ہر نماز کا ایک آخر وقت ہے۔ تو آخر وقت ظہر کا عصر کا وقت ہے، اور عصر کا وقت شروعات ہوتی ہے جب سایہ ایک مثل ہو جائے، اور عصر کا وقت آخری ہے جب کہ سورج میں پیلا پرنا آ جائے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس وقت بھی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے اور کسی وجہ سے اس کی نماز متاخر ہو جاتی ہے، تو سورج اذان مغرب تک اگر وہ اس کے پہلے 1-2 رکعت پا جاتا ہے پڑھنے کے لیے تو بھی اس کی نماز اپنے وقت میں صحیح ہوتی ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے بتا رہا ہوں؟ جو آدمی مضطر ہو، جو آدمی مجبوری اور معذوری میں آ گیا ہو۔ اور عصر مغرب کا آخری وقت کیا ہے جب تک کہ لال سرخی غائب نہیں ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سے عشاء کا آخری وقت آدھی رات ہے، فجر تک نہیں۔ اور فجر کا تو ہم نے بتایا کہ جب سورج نکل جائے تو اس وقت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان وقتوں کے بیچ میں وہ نماز کبھی بھی ادا کی جا سکتی ہے، چاہے وہ آدمی ہو چاہے وہ عورت ہو، سب کے لیے یہ وقت ہے۔ لیکن ان وقتوں سے نمازوں کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں جو وقت نماز عصر کے سورج کے پیلا ہونے سے پہلے پڑھی جاتی ہے وہ صحیح وقت میں ہے۔ اور ایسی صورت میں انہوں نے جو پوچھا تھا کہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے اس نماز میں یہ ہے کہ ہم ظہر کو عصر سے تھوڑا پہلے پڑھتے ہیں، وہ صحیح ہے، اور عصر کو مغرب سے تھوڑا پہلے پڑھتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں یہاں یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح یہ تھا کہ جب سورج پیلا ہونے کے وقت آتا ہے اور 1-2 گھنٹے کے عصر کے بعد ہی پیلا ہونے شروع ہو جاتا ہے وہ، تو اس وقت میں پڑھ لینا چاہیے۔ اگر آپ کو مجبوری نہیں ہے تو پھر آپ کو اس وقت سے نماز عصر مغرب کے وقت تک لے جانا اچھا نہیں، مجبوری میں تو جائز ہے۔ مغرب کا وقت بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ مغرب کو سورج کے شفق غائب ہونے تک پہلے پڑھ لیں، اور عشاء کا وقت آدھی رات تک بتایا، آپ نے کہا کہ ہم فجر سے پہلے پڑھتی ہیں، تو فجر سے پہلے تھوڑا سا پڑھنے میں یہ اس کا وقت نہیں ہے، اس کا وقت آدھی رات کا آخری وقت ہو جاتا ہے۔ لہذا اس طرح سے تاخیر کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ انسان کو اس سلسلے میں اپنے وقت کا خیال رکھنا چاہیے، اور وقتوں کے خیال کے ساتھ نماز کے اول وقت کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ جو نماز پہلے پڑھی جاتی ہے سب سے افضل الاعمال میں سے ہے، اپنی وقت پر پڑھی جاتی ہے، لہذا اس کا دھیان رکھیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی مجبوری آتی ہے تاخیر کرنے کی تو تاخیر کر سکتے ہیں، جیسے کہ نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کی قضا ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کی نماز چھوٹ جاتی ہے اس کے بعد پڑھتے تو یہ قضا میں شامل ہو جاتی ہے۔ لیکن وقتوں کے درمیان آپ نے جو بتایا ہے اس درمیان میں کچھ وقت ہم نے بتایا، جیسے مغرب عصر کے بعد کا وقت جو ہے سورج پیلا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پڑھنا اس کے وقت ممنوع وقت میں ہے، لیکن مجبوری میں جائز ہے۔ اور اسی طرح سے عشاء کا وقت جو ہے آدھی رات تک ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو کوئی مجبوری آتی ہے تو آپ اس کے بعد بھی فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے وقت میں گنجائش آپ کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن یہ مجبوری کی حالت میں ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آدمی جو ہے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے پریشانیاں بھی بڑھتی رہتی ہیں، تو سوال ان کا یہ ہے کہ دوسرا سوال ہم جو پیش کر رہے ہیں، یہ تو ہم بتا چکے کہ اول وقت کیا ہے اور افضل وقت کیا ہے، اس لیے کہ آپ نے کہا صلاۃ والا وقت ہے، احب الاعمال اللہ ہے، لہذا اس کا دھیان رکھیں، یہ بہتر ہے۔ ایک سوال آیا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا قبروں کے اندر کچھ پھول پتیاں لگانا درست ہے، اور کیا اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے؟ پھر انہوں نے دلیل بھی ذکر کی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے پتے جھاڑی ٹہنیاں گاڑ دی تھی اور کہا کہ جب تک خوش نہیں ہوگی ان کو فائدہ پہنچتا رہے گا، ان کا عذاب ٹل جائے گا۔ تو کسی کا یہ سوچنا کہ کچھ پودے وہاں لگا دیے جائیں جو سدا بہار ہوتے ہیں، ہرا بھرے رہتے ہیں، جیسے سبار کا الویرا کا پودا ہوتا ہے، یا اس طرح سے ایک سدا بہار نام کی ایک جھاڑ کی طرح سے ملتی ہے جو عام طور سے ہمیشہ کہیں بھی لگا دو تو لگی رہتی ہے، تو کیا اس طرح سے لگا دیں جو ہمیشہ ان کے پاس رہے اور تر و تازہ رہے، تو اس کی پتیاں جب تک رہیں گی اس کو فائدہ پہنچتا رہے گا، اس لیے کہ جن لوگوں نے دلیل بتایا انہوں نے ہی بتایا ہے۔ اور دوسرے سوال ان کا یہ ہے کہ یہ قبروں ہی میں کیوں لگائے جانے کی بات کی جا رہی ہے کہ قبروں پہ لگاؤ تو ان کا فائدہ پہنچتا ہے، کیا اس سے فائدہ حقیقتاً پہنچتا ہے کہ نہیں؟ تو ہم جواب میں کہیں کہ بھائی دیکھیے اس سلسلے میں کوئی بھی ثبوت شریعت میں نہیں ہے
کہ آپ قبروں پر کوئی درخت لگا دیں وہاں، یا کہ پودا لگا دیں وہاں، یا قبر کے پاس آپ جھاڑیاں لگا کر کے پھول کی لگا دیں تو اس سے خوشبو نکلتی رہے، اس سے مردے کو کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ یا جن لوگوں کا یہ تصور ہے کہ ان کی پتیوں سے، ان کی تسبیحات سے، درختوں کی تسبیحات سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ تصور بھی غلط ہے۔ انسان کو فائدہ تو وہی چیز پہنچاتی جو اس کا عمل ہوتا ہے۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو بہت سی جھاڑ پتیاں درختوں کے بیچ میں قبریں گاڑ لگا دیجئے، پھر اس کے بعد آرام سے بیٹھ جائے کہ صاحب اس کے لیے تو تسبیحات کرنے کے لیے پورا باغ موجود ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے۔ اس لیے کہ قبریں تو ہوتی ہیں، یہ وہاں آدمی کو پہنچ کر کے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ وہاں جھاڑ پتی لگا دی تو کچھ فائدہ پہنچنے والا ہے۔ رہ گئی یہ بات جو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، تو ہم آپ کو وہ حدیث سنا دیں جس کی بنیاد پر لوگوں نے اس سے دلیل پکڑنی شروع کی، اور اسی وجہ سے لوگوں نے قبروں پر پھول چڑھانا اور قبروں پر پھول چڑھانے کے بعد یہ سمجھنا کہ ان کو فائدہ پہنچتا ہے یا ان کی عزت و تکریم ہوتی ہے، یہ کوئی عزت و تکریم کی بات اس میں نہیں ہے۔ حدیث جس کا تذکرہ کرتے لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، دو قبریں سامنے تھیں، آپ ان کے پاس سے گزرے تو کہا کہ انہما لیعذبان، ان دونوں کو، یعنی دون قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑی چیز میں ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، یعنی ان کا گناہ جو تھا، ان کا جرم ہے وہ چھوٹا ہے۔ اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک کا گناہ یہ تھا کہ جب پیشاب کرتا تھا پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ واما الاخر فکان یمشی بالنمیمۃ، اور دوسرا یہ تھا کہ جب وہ لوگوں کے درمیان پہنچ کر چغل خوری کیا کرتا تھا۔ یہ دو گناہ جو بہت بڑے نہیں تھے، بچ سکتا تھا۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ فشقها نصفین، پھر آپ نے ایک پودا لیا جس کو ایک ڈالی لی، اس کو دو حصے میں پھاڑ دیا آپ نے۔ اس کے بعد کیا کیا، فغرز فی کل قبر واحد، ہر ایک قبر میں ایک ایک گاڑ دیا آپ نے۔ فقالوا یا رسول اللہ لما فعلت هذا، لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا کہ ایک جھاڑی، ایک ڈالی لیا، اس کو پھاڑ کر کے اس میں بھی ڈال دیا، اس میں بھی لگا دیا۔ تو آپ نے فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، شاید ان سے اس عذاب کو کچھ کم کر دیا جب تک کہ خشک نہیں ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت تو بخاری مسلم کی ہے، صحیح، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے جو آپ کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کو پتہ چلا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، آپ کو پتہ چلا کہ کس سلسلے میں ان کو عذاب ہو رہا ہے، آپ کو یہ اندازہ ہوا، اور یہ آپ کوئی بات ایسے نہیں کرتے، وہی ہوتی ہے، آپ کو شریعت سے اس بات کا اندازہ آتا ہے کہ ان کو اگر ایسا کر دیا جائے تو ان کا عذاب گھٹ سکتا ہے، تو آپ نے ایسا کر دیا۔ تو آپ کے ساتھ یہ عمل خاص تھا، اللہ نے آپ کو اس غیب پر مطلع کیا، پھر جب آپ کو مطلع کیا کہ کس چیز میں عذاب ہو رہا ہے، تو آپ کو یہ بات بھی دی کہ آپ ایسا کر دیتے، ان کا عذاب جب تک خشک نہ ہو گھٹایا جا سکتا۔ پھر بھی آپ نے ایسا کیا، لیکن عذاب ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوا، عذاب تو باقی، لیکن خشک ہونے تک آپ سے کی وجہ سے روک دیا گیا۔ لیکن یہاں جو بات آتی ہے کہ کیا ہم کو اور آپ کو، جو لوگ جاتے ہیں قبروں پر پھول چڑھانے یا پیڑ پودے لگا دیتے ہیں، جھاڑیاں لگا دیتے ہیں، اور وہاں پر چاہے الویرا کا پودا لگا دیں یا کوئی سدا بہار کوئی درخت لگا دیں جو ہمیشہ ہی تر و تازہ رہے، اور سوچے کہ پتیوں سے ان کو، تسبیح سے ان کو فائدہ ہوتا رہتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پہ رکھ کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی اطلاع ہوتی تھی، بلکہ آپ کا اس طرح سے سوچنا اپنے کسی میت کے بارے میں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، کہاں سے آپ کو پتہ چلا؟ کیا اس کے ساتھ یہ بدظنی نہیں ہے کہ یہ گنہگار تھا؟ آپ کو تو خود بھی یہ سوچنا کہ ہم کو پتہ کیسے چلتا ہے، پھر آپ کو یہ سوچنا کہ گنہگار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہوں کا بھی تذکرہ کیا، ان کے گناہ کیا تھے۔ آپ کیا سوچتے ہیں جس میت کے لگا رہے ہیں وہ گنہگار تھا، اور آپ کی وجہ سے اس کو، آپ کے لگا دینے کی وجہ سے اس کو عذاب گھٹ جائے گا؟ آپ کون ہوتے ہیں اس طرح سے اپنے آپ کو بڑا بننے اور سمجھنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ تب کرنا، یا اس طرح سے کوئی بھی پودا لگا دینا جس سے سوچے کہ اسکن کی تسبیحات سے ان کا گناہ گھٹتا رہے گا اور ان کو عذاب نہیں ہوگا، یا ہر انسان کا یہ خام خیالی ہے، کسی بھی انسان کو یہ پتہ نہیں کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اور اگر ہو بھی جائے تو آپ کو کیا مقام حاصل ہے کہ آپ کے ایسا کر دینے سے ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو کیوں گناہوں سے پاک کر کے اتنا مبرہ سمجھ لیا کہ آپ کے اندر اتنی برکت پائی جاتی ہے؟ دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا جس پہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ لعلہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے جب تک خوش نہ ان کے عذاب کو گھٹا دے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے اشکال ظاہر کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایسا تو گاڑ دینے سے کیا عام آدمی سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی حقیقت نہیں ہے، اس درخت سے انسان کو کیا ملنے والا ہے، تو آپ نے سمجھ، تو ایسا ہے کہ آپ کے کرنے سے کوئی چیز ایسی بننے والی نہیں ہے، رسول کے درجے میں کوئی نہیں ہے، لہذا اس سلسلے میں انسانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا یہ عمل جو ہے یہ ہماری خام خیالی ہو سکتی ہے، اور انسان کو جو فائدہ پہنچتا قبر میں، یہ آپ کا پھول چڑھانا یا پیڑ لگا دینا یا پانی چھڑک دینا یہ سب چیزیں نہیں ہیں، بلکہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، اور کچھ چیزوں کا اور بھی تذکرہ آیا ہوا صدقہ جاریہ میں۔ ایک تو صدقہ جاریہ ہے، جو آدمی ایسا عمل کر جائے یا اس کی طرف سے ایسا کوئی شخص عمل کر دے جس کا فائدہ لوگوں کو مسلسل پہنچ رہا ہے، اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ ایسا کوئی عمل کر دیتا ہے، جیسے کہیں درخت لگوا دیا، اس کے پھل کھانے سے لوگ فائدہ یا سایہ حاصل کرتے ہیں، یا نل لگا دیا یا کنواں کھودوا جس کا پانی لوگ پیتے رہتے ہیں، یا کوئی آرام کی جگہ بنا دیا، یا کوئی چیز اللہ راستے میں دیا جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچ، کتاب دے دیا، گھر بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دیا، کوئی بھی کام اس کی طرف سے کر دیتے ہیں تو اس کا فائدہ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں ثواب اس کو بھی ملتا رہتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہوا۔ او ولدن صالح یدعو له، یا اس کے نیک بچے ہی ہوں جس کو جو چھوڑ کے اپنی اچھی تربیت میں چھوڑ گیا ہے، وہ خود ہی نیک بخت ہیں، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کا فائدہ بھی اس والدین کو ملتا رہتا ہے، والدہ کو، جو جن کے بچے ہی ہیں، تو ان کی دعا سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ نہیں، فائدہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ان کا ثواب بڑھتا ہے، عذاب ان کا گھٹا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے علم ینتفع بہ، اور ایسا علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، تو جیسے کوئی آدمی کسی کو پڑھا دیتا ہے، اچھے شاگرد اس کے ہیں، یا اس طرح کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، اس سے لوگ پڑھتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، یا کوئی اس سلسلے میں کوئی اچھا کام کرتا ہے، کتابوں کو لوگ اندر تقسیم کر دیتا ہے جس سے لوگ فائدہ پہنچائیں، غریبوں ناداروں میں پہنچا دیتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ تو یہ صدقہ جاریہ کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، خود بھی کر کے جا سکتا ہے، علم تو فائدہ اس کا کام ہے، دوسرا بھی علم کی چیزوں کو پہنچا سکتا ہے، اور اسی طرح سے ولد صالح تو خاص ہے، انہی کے ساتھ انہی کو کرنا چاہیے، اس کی ضروریات کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ آپ کے سوال ہوں گے جن کے ہم جواب اللہ کی کتاب اور قرآن مجید اور رسول کی سنت حدیث شریف سے پیش کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، کریں گے، اور جب تک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور ہمارے جو بھائی بہن اس کام کو آپ تک پہنچاتے ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی مدد بہم پہنچائے اور ان کو اپنی عافیت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔